سجدہ گاہ کے آگے، اسی سجدہ گاہ کے آگے، اسی مصلے کے آگے حضرت علی المرتضیٰ کا مصلہ ہوتا۔ اگر بی بی جاگتی رہتی تو علی سوئے نہیں رہتے تھے، اسی سجدہ گاہ کے آگے مصلہ حضرت علی شیر خدا کا تھا، ساری رات سجدے میں گزار دیتے، نوافل میں، عبادت میں، تسبیحات میں، رونے دھونے میں۔ جب رات کا آخری وقت ہو جاتا نا، حضرت علی شیر خدا سجدے سے سر اٹھا کر، سجدے میں اٹھا کر سر کھڑے ہو جاتے اور اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پکڑ کر یکبزو علی لحیہ، یکبزو علی لحیہ، یکبزو علی لحیہ ویبکا وبکا، اور اونچی اونچی آواز میں آہو بکا کرنا شروع کر دے اپنی داڑھی کو پکڑ کر۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ التجا کرتے، مولا میں قیامت کو تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں زمین پر کھڑے ہو کر مجرم بن کر ساری رات تیرے حضور توبہ میں گزار دیتا ہوں، رو کر گزار دیتا ہوں مولا، ساری رات رو کر میں تیرے حضور کھڑا ہوتا ہوں۔ دنیا میں یہ کھڑا ہونا، یہ حساب و کتاب، یہ سوال و جواب مولا یہیں پہ رکھ لینا، میں قیامت کے روز تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ حال تھا علی المرتضیٰ، یہ حال تھا ابو بکر صدیق کا، یہ حال تھا عمر فاروق کا، یہ حال تھا عثمان غنی کا، یہ حال تھا علی المرتضیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا۔ ہم کس اکڑ میں بیٹھے ہیں، ہم کس اکڑ میں بیٹھے ہیں لوگوں، ہمارے اندر کون سے اعمال ہیں؟ ان سے زیادہ بھی کسی کے اعمال ہیں؟ ایمان سے بتا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، دیانتداری سے بتا، اس مجلس میں یہاں سے لے کر وہاں تک، صدیق سے لے کر علی المرتضیٰ، ان سے زیادہ کسی کے اعمال ہیں آپ میں سے؟ انہوں نے تو مصطفیٰ کو دیکھا بھی، اور نہ صرف دیکھا، جنت بھی اپنے نام کروا دی۔ مجھے بتائیں ان سے زیادہ کسی کے اعمال ہے؟ وہ تو جنت لے کر جنت تقسیم کرنے والے، لیکن پھر بھی وہ رونے والے، ان کی آنکھوں سے آنسو ہر وقت جاری رہتے تھے، لیکن ہماری آنکھوں نے رونا چھوڑ دیا، ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، ہم نے کبھی آخرت کی تیاری کی بات ہی نہیں کی، ہم نے کبھی رو کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے حضور جھک کر توبہ نہیں کی۔ لیکن اگر ہم توبہ کرنے پہ آئیں، وہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری توبہ کو قبول کرنے والا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کی بارگاہ میں ایک آنسو بہا لے نا، صرف ایک آنسو، وہ جہنم کی آگ بجانے کے لیے کافی، ساری جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی۔ دل سے ایک آنسو نکل جائے، ایک آنسو آنکھ سے نکل جائے۔ صحابہ نے کہا، صحابہ بھی بڑے عشق والے تھے، یا رسول اللہ اگر آنسو نہ نکل سکے، اگر آنسو نہ نکل سکے، ایک قطرہ نہ نکل سکے، فرمایا صرف پلکیں بھیگ جائے، صرف انسان کی پلکیں بھیگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پلکوں کو بھیگا ہوا دیکھ کر اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کسی کی پلکیں بھی نہیں گیلی ہوتی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ صرف رونے والی شکل بنا لے، صرف شکل بنا لے، یہ وہ بارگاہ ہے، اگر اصل نہیں ہے نقل بھی چل جاتی ہے۔ اگر کوئی رو نہیں سکتا، رونے والا منہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی بخش دیتا، اس کو پھر بھی بخش دیتا۔ اور جس کا پھر آنسو نکل جائے اس کی تو بڑی بات ہے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جن کے آنسو نکل گئے، مبارک ہو ان لوگوں کے جن کی آج کی رات توبہ کی رات آنسو بہا کر انہوں نے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر توبہ کر رہے ہیں۔ مبارک ہو آپ کی آنکھوں کو اندر یہ جو آنسو ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر اس آنسو کا وزن کیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ نکلنے والے آنسو کا وزن کرے، وزینا، اگر اس کا وزن کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اگر اس کا وزن کیا جائے مثل واحد، اس میں سے ایک مثال یہ ہے مثل الجبال، اس کی مثال پہاڑوں کی طرح۔ اب سنیں اس کا ترجمہ۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک قطرے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے،
دوسرے پلڑے میں صرف گناہ نہیں، پوری زمین کو رکھ دیا جائے، پہاڑوں کو رکھ دیا جائے، تو اللہ کی عزت کی قسم وہ نکلنے والا آنسو اللہ کے پہاڑوں سے، اللہ کی زمین سے باری ہوتا، صرف گناہوں سے نہیں بلکہ اللہ کے زمین پر جتنے پہاڑ ہیں اور جتنے اس زمین، جتنی زمین ہے اور جتنی کائنات، وہ نکلنے والا ایک آنسو اس پر باری ہوتا ہے۔ حرم کعبہ کا طواف ہو رہا، طواف کرتے کرتے ایک بزرگ طواف کر رہا، لبیک اللہم لبیک، مل کے کرے تاکہ اللہ اسی کے صدقے سے ہمیں حاضری عطا فرمائے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ کرتے کرتے طواف کرتے کرتے وہ لبیک کہہ رہا ہے، کعبے کے اندر سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، وہ پھر لبیک کہہ رہا ہے لا لبیک۔ ایک نوجوان سن رہا ہے، وہ کانپنا شروع کر دیا، اس نے، وہ طواف کر رہا ہے، کانپتا ہوا طواف کر رہا ہے۔ جب طواف مکمل ہوا نا، اس نے ہاتھ باندھ کے اس بزرگ سے کہا مجھے بتاؤ کہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ تو لبیک کہہ رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا لا لبیک، تو کہہ رہا تھا میں حاضر ہوں، اللہ کی آواز آ رہی تھی کہ تو حاضر۔ کہا تو اتنا پریشان ہو گیا یہ آواز سن کر؟ 70 سال سے میں یہ آواز سن رہا ہوں، 70 سال سے میں یہ آواز سن رہا ہوں کہ میں آتا ہوں، کہتا ہوں مولا میں حاضر ہوں، وہ کہتا ہے تو نہیں حاضر، میں طواف کر کے حج کر کے چلا جاتا ہوں۔ جب یہ 70 سال کا سنا، وہ نوجوان کہتا ہے کہ 70 سال سے جب آپ کو پتا ہے کہ لا لبیک آپ حاضر نہیں ہیں، آپ پھر بھی آ رہے ہیں۔ جب بزرگ نے یہ آواز سنی نا، یہ جواب سنا اس نوجوان کا، کہا رونا شروع کر دیا اس بزرگ نے، کہا مجھے اس آواز نے اتنی اذیت نہیں دی جتنی اذیت تجھے جواب نے دی ہے کہ میں پھر بھی اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ اے پوچھنے والے، وہ 70 سال کیا 700 سال تک بھی یہ کہتا رہے کہ تو حاضر نہیں ہے، تو ددکارا ہوا ہے، نکل جا، بتا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ تو نے حاضر نہیں ہے، تو نکل جا، بتا مجھے، تو ہی بتا میں کس کی دروازے پر جاؤں، چھوڑوں تو چھوڑوں کسے، کس کے دروازے پر جاؤں؟ میں 70 سال کیا 100 سال بھی عمر ہو جائے، وہ لا لبیک کہتا رہے، وہ اس کا کام ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں پھر بھی کہوں لبیک اللہم لبیک۔ لوگوں اس کے حضور توبہ کرو، یہ وقت نہ آ جائے کہ سامنے سے آواز آ جائے کہ لا لبیک، اے بندے تو چلا جا، یہ آواز نہ آئے۔ اس سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اس سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس سے پہلے اپنے سر کو جھکا دیں اور ایک نئی زندگی شروع کر دیں۔ شب بارات برات کی رات ہے، شب بارات بری کر دینے والی رات ہے، شب بارات قسمت کے بدلنے کی رات ہے، شب بارات بخشش کی رات ہے، شب بارات اس کی عطاؤں کی بارشوں کی رات ہے۔ آج بھی کوئی نہ بخشوا سکا، آج بھی کوئی اپنے من کی دھرتی کو نہ بدل سکا، آج بھی اپنے گناہوں کے آگے رکھ کر وہ توبہ نہ کر سکا، وہ پھر کس رات کو کر سکے گا، وہ کس رات رو سکے گا؟ آج وہ رات ہے کہ فرشتے اعمال کو اٹھا رہے ہوں گے، اگلے سال کا بجٹ لے آ رہے ہوں گے، آج کی رات وہ اعمال کو اٹھا رہے ہوں گے، اگلے سال کے فیصلے کر رہے ہوں گے۔ آج کی رات اپنی رات کو جگا کے گزارے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گزارے، تاکہ جب آپ کے اعمال اٹھا جائے ہوں گے تو آپ حالت سجدہ میں ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ 15ویں شب کا جو صبح ہوتی ہے اس کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس روز اعمال اٹھائے جاتے، اور میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جا رہے ہوں گے تو میں حالت روزہ میں ہوں گا۔ آپ نے صبح کا روزہ بھی رکھا تاکہ جب آپ کے اعمال اور اگلی تقدیر لکھی جا رہی ہوگی، آپ کے اعمال اور اگلی تقدیر فرشتوں کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہوگی، آپ حالت روزہ میں ہوں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ وقت مختصر ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے چند گھڑیاں 2-4 منٹ ہم ذکر خدا کر لیں، تاکہ جو نہیں بخش سکے، جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکے،
وہ ذکر کے صدقے سے پھر آخر